یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وثنيات الوداع، وجب الشكر علينا الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شاید میرے آقا دا ایتھوں دی گزر ہوئے، کیوں فکر کرے یارا قدم تے شیش نوا کے ستے لیکھ جگاواں سجنے تک تک کے میں گنبد والے تک تک کے میں گنبد والے پیاس بجھاواں اکھیاں دی، پیاس بجھاواں اکھیاں دی، چم چم کے روزے دی جالی، چم چم کے روزے دی جالی، چم چم کے روزے دی جالی، ٹھنڈ کلیجے پاواں سجلے فرما کر یہ سب بھی کر لیجیے، کلمہ بھی پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ
مہربانی فرما کر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ سبحان اللہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب نعت سنیں. انہی کے طوف میں یہ زمانہ رہتا ہے، انہی کے طوف میں یہ زمانہ رہتا ہے، جنہوں کے دل میں مدینے والا رہتا ہے، جنہوں کے دل میں مدینے والا رہتا ہے، اور ان کی الفت میں جو کوئی باخودہ، ان کی الفت میں جو کوئی باخودہ، جان دے کر بھی زندہ رہتا ہے، جان دے کر بھی زندہ رہتا ہے، انہی کے طوف. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہی صفوں میں کھڑے ہو کر ایک دفعہ رحمت شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر حضرت کے لیے اظہار ثواب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا الہ العالمین، آپ نے جو کلام پاک پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانے کے بعد اس کا ثواب سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پہنچا۔ یا اللہ، حضور علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام اولیاء اعظام خصوصاً خلفاء راشدین، سلاسل اربع کے جمیع اولیاء، سلسلہ عادیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، صابریہ کے جتنے بزرگ ہیں، سب کے وسیلہ جلیلہ سے سب کی طفیل اس کا ثواب پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوہاب صدیقی رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو پہنچا۔ میرے مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کلام کا ثواب حضرت پیر طریقت علامہ محمد عبد الوہاب صدیقی رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو پہنچا۔ الہی، تمام انبیاء علیہ السلام کا صدقہ، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء کرام کا صدقہ، اس کا ثواب حضرت پیر طریقت محمد عبد الوہاب صدیقی رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو پہنچا۔ میرے مولا اپنے نبی پاک کی رحمت کا صدقہ، یا اللہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ کا صدقہ، یا الہ العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عبادات، جد و جہد اور ریاضتوں کا صدقہ، یا اللہ تمام اولیاء کرام کی ولایت کا صدقہ حضرت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ میرے مولا قبر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین حساب و کتاب کو آسان فرما دے۔ یا الہ العالمین پیارے محبوب کے نور سے قبر مبارک کو منور فرما دے۔ یا الہ العالمین تمام بزرگان دین کے صدقے ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا الہ العالمین محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرما دے، ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما دے۔ یا الہ العالمین پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اب سے لے کر حشر تک ان کی خود حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین میدان حشر میں بھی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ سارا زمانہ گواہ ہے، ساری زندگی آپ کی غلامی کی ہے، آپ کی ثنا خوانی کی ہے۔ حضور آپ خود جانتے ہیں پیدائش سے لے کر اب تک حضور آپ کی ثنا خوانی کی ہے، اپنی ثنا خوانی کا صدقہ دیدار دے دیجیے۔ زندگی عطا کرتے ہیں۔ مفسرین علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان و عمل صالح زندگی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلے زندگی ہوتی ہے تو انسان ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے،
لیکن ایمان و عمل صالح کے بعد جو اللہ نے حیات طیبہ کہا ہے، یہ وہ زندگی نہیں جس زندگی سے ہم اس دنیا کے اوپر چلتے پھرتے ہیں. یہ وہ زندگی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد منو مٹی کے نیچے جا کے بھی انسان مرتا نہیں، وہاں بھی زندہ ہی رہتا ہے. اس کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی ہے. یہ ایک وہ زندگی ہے جس میں ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حیات طیبہ اس زندگی سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے. کس طرح کی زندگی ہے وہ؟ کیا فائدہ ہے اس زندگی کا؟ ظاہر ہے کہ اگر اسی قسم کی، توجہ فرمائیے گا، ذمہ داری سے باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر اسی قسم کی زندگی ہوتی تو خدا فرماتا کہ جو نیک کام کرتے ہیں میں ان کی زندگی بڑھا دیتا ہوں. نوٹیبل پوائنٹ ہے. اگر اسی قسم کی زندگی ہوتی جس زندگی سے میں اور آپ اس کرۂ ارض پہ بس رہے ہیں، تو خدا فرماتا جو نیک کام کرتا ہے میں اس کو عطیہ دیتا ہوں کہ اس کو صحت دے دیتا ہوں، اس کی بڑی لمبی زندگی ہو جاتی ہے، وہ 100 200 300 سال کے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں فرمایا. پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، بلکہ حیات طیبہ ہے. اور یہ وہ زندگی ہے، اگر ایسی ہی زندگی ہوتی تو یہ انعام کی بات نہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ایسی ہی زندگی لمبی ہو، بلکہ اللہ فرماتا ہے حیات طیبہ یہ وہ زندگی ہے جو اس زندگی سے کروڑوں درجے بہتر زندگی ہے. اس زندگی میں انسان کا یہ جسم صحیح رہتا ہے. کس طریقے سے اس جسم سے اس کا لنک ہوتا ہے، یہ طویل موضوعات ہیں. میں اس حیات طیبہ کا ایک ہی پہلو عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل جس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے وہ قبر میں جا کر اس دنیاوی زندگی سے بہتر زندگی گزارتا ہے. اور اس کی تفاصیل حدیث میں بہت ہی بالتفصیل موجود ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے. یہاں وہ فقیر ہو یا شہنشاہ ہو یا گدا ہو، اللہ عز و جل نے اس کو اسپیشل قبر میں VIP والی جگہ دی ہے، خاص. اب اس کی تفصیل بھی قرآن احادیث میں موجود ہے. لیکن اب قبر میں جو چلا گیا اس کے بارے میں تو اسی کو پتا ہے جو قبر میں جائے گا یا جس کو کچھ روحانیت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ عز و جل جو زندگی دیتا ہے اس کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو اللہ عز و جل اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے. اور فرمائیے، اس کا جسم زندہ، اس کی روح زندہ، اس کا جسم زندہ، اس کا مشن زندہ، اور اس کا نام بھی زندہ. اس کا کوئی رشتہ دار اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا مرید ہو یا نہ ہو، کوئی اس کی زبان کو سمجھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی اس کی بولی کو جاننے والا ہو یا نہ ہو، اس کا نام زندہ اور جاوید رہتا ہے. آپ چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں.